یہ رہا حسن شباب، جوانی، تکبر، حسد، بغض، کینہ، دشمنی، ترقی، عہدہ، علم، لا علم، گاڑی، بنگلے، زمین، جائیداد، ہر چیز یہیں پر دھری کی دھری ہے۔ انسان کے مرنے کے بعد اس کی ساری چیزیں ملیا میٹ ہو جاتی ہیں۔ انسان کے مرنے کے بعد اس کی کوئی بھی چیز اس کے کام نہیں آتی ہے۔ اس قبرستان کو دیکھ کر کے لوگوں کو عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ انسان جس چیز کے پیچھے دوڑتا ہے وہ چیز اس کو بچانے کے لیے قبر میں نہیں آتی ہے۔ انسان دوڑتا ہے روپیے پیسے کے پیچھے، گاڑی بنگلہ زمین جائیداد کے پیچھے، لیکن مرنے کے بعد اس کے گھر والے، اس کی اولاد اس کی خبر تک لینے نہیں جاتے قبر میں کیا حال ہو رہا ہے۔ پوری قبر پانی میں ڈوب رہی ہے لیکن کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ وہ جو دولت اس نے کمائی تھی وہ دولت دھری کی دھری رہ گئی۔ وہ جو اس نے اپنے نام جائیداد لکھا تھا وہ ساری جائیداد اور ساری کمائی اس کی جو ہے دنیا میں دھری کی دھری رہ گئی۔ انسان تکبر کس بات کا کرتا ہے؟ انسان کو چاہیے کہ وہ قبر کی تیاری کرے، لیکن وہ قبر کے اوپر والی دنیا جو کہ چند لمحوں کی دنیا ہے اس کی تیاری کرتا ہے، اسی کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے۔ پھر آخر کار سانسوں کی ڈور ٹوٹ جاتی ہے لیکن قبر تک پہنچ جاتا، لیکن قبر کی تیاری وہ نہیں کر پاتا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قبرستان کی طرف سے جا رہے تھے تو ایک قبر سے آواز آئی، اے علی بتاؤ تو صحیح میرے گھر والوں کا کیا حال ہے؟ میں نے اپنے گھر میں اپنی اولاد، اپنی بیوی، اپنی جائیداد، گھر وغیرہ چھوڑ کر میں مر گیا ہوں، اب بتاؤ وہاں میرے گھر والوں کا کیا حال ہے؟ حضرت علی فرمانے لگ گئے، وہ جو تم نے اپنی اولاد چھوڑی تھی وہ تمہیں بھول چکی ہے۔ وہ جو تم نے گھر بار چھوڑا تھا، اپنے نام کیا تھا، اس گھر میں اب کوئی اور رہنے لگا ہے۔ وہ تمہاری بیوی نے دوسرا نکاح کر لیا ہے، اور تمہارے دوست جس کے ساتھ تم اٹھنا بیٹھنا کرتے تھے ان کے اب نئے دوست بن گئے۔ بتاؤ یہ تو دنیا ہے، تمہارا قبر میں کیا حال ہے؟ حضرت علی کو جواب ملا کہ اے علی مت پوچھ، دنیا میں جب تک میں نے زندگی گزاری خدا کی نافرمانی میں، اب مرنے کے بعد طرح طرح کے عذاب میں مبتلا ہوں، ادھر کی ہڈیاں ادھر چکنا چور ہو کر رہ گئی ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہے قبر کے حالات۔ انسان کو قبر کی تیاری کرنی چاہیے، لیکن انسان دولت کے پیچھے پڑا رہتا ہے اور دولت اکٹھی کرنے کے چکر میں لگا رہتا ہے۔ اس کی اولاد کو فکر ہے، اس کو اپنی اولاد کی فکر ہے کہ اپنی اولاد کے لیے کیا چھوڑ کر کے جائے گا۔ بیوقوف ہیں وہ لوگ جو دولت چھوڑ کر کے اپنی اولاد کے لیے جمع کر کے جاتے ہیں لیکن آخرت کے لیے کچھ جمع نہیں کرتے۔ پھر سمجھدار وہ لوگ ہیں، حضرت عمر ابن عبدالعزیز کئی سال بادشاہ رہنے کے بعد، سلطنت سنبھالنے کے بعد کسی نے پوچھا کہ حضور سلطنت آپ کے ذمہ ہے، آپ نے کئی سال تک بادشاہت سنبھالی لیکن آپ کے نجی خزانے میں آپ نے کوئی دولت جمع نہیں کی، اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں چھوڑا، اپنی اولاد کے لیے کوئی بھی چیز جمع نہیں کر کے رکھی ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز فرمانے لگے کہ میری اولاد اگر نالائق نکل جائے تو پھر ایسی نالائق اولاد کے لیے دولت جمع کرنے سے کیا فائدہ کہ وہ تو عیاشی میں میری جمع کی ہوئی پونجی کو خرچ کرے گی لیکن مرنے کے بعد حساب مجھے دینا پڑے گا۔ تو کسی نے کہا کہ اگر آپ کی اولاد لائق نکل جائے تب تو پھر لائق اولاد کے لیے تو کچھ چھوڑنا چاہیے۔ تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز فرمانے لگے کہ اگر اولاد میری لائق نکل جائے تو پھر جمع کرنے کی کیا ضرورت ہے، وہ خود ہی اپنے لیے جمع کر لیں گے، کما لیں گے۔ تو یہ عقل مندی کا کام ہے کہ وہ لوگ جو اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے دولت جمع کر کے چلے جاتے ہیں لیکن آخرت کے لیے اپنے لیے کچھ نہیں جمع کرتے ہیں، آخرت کی پونجی اکٹھی نہیں کرتے ہیں، وہ لوگ بڑے ہی بیوقوف لوگ ہیں۔ پھر ان کا وہی حشر ہونے والا ہے جو قبرستان میں آج ان لوگوں کا حشر ہو رہا ہے جو لوگ دنیا میں غفلت کی زندگی گزارتے رہے، عمر گزرتی گئی اور آخر کار موت کے کنویں میں جا گرے، اور پھر اللہ کے سامنے وہ بے بسی کے عالم میں ہوں گے
اور پھر عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جگہ جگہ قرآن پاک میں نماز کے تعلق سے اور اسلام پر کاربند رہنے کے تعلق سے ارشاد فرمایا ہے، لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمیں قرآن صحیح طور پر دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا۔ ترجمہ کے ساتھ تو پڑھنا دور کی بات، دیکھ کر کے قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے۔ قرآن سے دور، اسلام سے دور، احکام دین سے دور ہم ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دور ہو چکے ہیں اور دنیا داری میں اس طرح غافل ہو چکے ہیں کہ ہمیں آخرت کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو یہ قبرستان کو دیکھ کر کچھ آپ کو ہوش آیا ہوگا کہ آپ کا بھی، ہم سب کا یہی حال ہونے والا ہے۔ آپ اگر آخرت کے لیے پونجی جمع کر کے جائیں گے تو انشاءاللہ مرنے کے بعد وہ قبر آپ کے لیے جنت بن جائے گی، اور اگر آخرت کے لیے جمع نہیں کریں گے تو وہی قبر آپ کے لیے جہنم بن جائے گی۔ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ قبر کو اپنے لیے جنت بنانا ہے یا پھر دوزخ بنانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ سب کے گناہوں خطاؤں کو معاف فرمائے اور ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔